راز کی باتیں، خاص الخاص باتیں، جس سے منع کرو گے وہی کرے گا۔ نیک آدمی کو دنیا جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے۔ یہ جوہری نہیں ہے، اسے انسان کی پہچان نہیں ہے۔ یہ ہمزاد جن انسان کو اپنا غلام بنا کر رکھتا ہے، انسان کے اوپر کاٹھی ڈال کے رکھتا ہے، لاکھوں میں سے کوئی ایک اس کے جال سے باہر نکل پاتا ہے، اور ہمزاد جن کو پٹا ڈال لیتا ہے وہ کبھی اس کے چنگل سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہاں، اگر محنت، مسلسل محنت اور کوشش کرتے رہیں اور اللہ کا فضل ہو جائے تو وہ اس کے چنگل سے نکل پاتے ہیں۔ یہ چلوں سے مشکل ہی پکڑ میں آتا ہے۔ سب کچھ دماغ میں چلتا ہے، کھیل دماغ میں جیتا ہارا جاتا ہے۔ جب کوئی ہمزاد ساتھی کو للکارتا ہے تو خدا اس پہ فخر فرماتا ہے۔ جب ہمزاد ساتھی دیکھتا ہے کہ یہ انسان میرے کنٹرول سے باہر جا رہا ہے تو یہ ظالم اس انسان کو خودکشی کی ترغیب دیتا ہے۔ جب ہمزاد ساتھی مایوس یا اداس ہونے لگے تو سمجھو کہ آپ اس پہ بھاری ہوتے جا رہے ہو۔ تیزی، جلد بازی، دماغ کا تیز چلنا، تیز سوچنا، ہاتھ پاؤں کا دوڑنا، ہر بات سنتے ہی فوراً اس کا حل نکال لینا، ہر سوال کا جواب فوری ڈھونڈ لینا، اپنے آپ کو عقل مند تصور کرنا، دوسروں کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہونا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب نشانیاں ہیں ہمزاد کے باری ہونے کی، کہ ہمزاد باری ہے۔ اور اپنا کوئی بھی کام تیز تیز انجام دینا یا تیز تیز واک کرنا، ایکسرسائز کرنا، یہ ہمزاد کی نشانیوں سے علیحدہ ہے، اس میں فرق ہے۔ انسان کی آواز سے، بندے کی گفتگو سے، باڈی لینگویج سے، چال ڈھال سے، لین دین سے فوری اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک ولی اللہ کی موت کے وقت اس ہمزاد ساتھی نے، اس ولی اللہ کے ہمزاد جن ساتھی نے اس ولی اللہ کو خدا کے نہ ہونے کی دلیلیں دینی شروع کر دیں، اور اللہ کے ولی نے اس کو 313 دلیلیں اللہ کے ہونے کی دے دیں۔ آخر کار مرشد نے کہا، اس سے کہو کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ تب جا کر اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ ہمزاد جن ساتھی صبر سے اتنا ڈرتا ہے اور کانپتا ہے کہ اس لعین کو موت نظر آنے لگتی ہے۔ انسان کے پاس اس کے خلاف صبر بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جب انسان اداس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے،
بیمار ہوتا ہے اس وقت یہ لعین بہت خوش ہوتا ہے، پھولے نہیں سماتا۔ اور جب یہ مذکورہ تمام باتیں ہمزاد کے ساتھ پیش آتی ہیں تب انسان پھولے نہیں سماتا اور بندے کی روح ہر طرف خوشیاں مناتی پھرتی ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے اندر اللہ سے کنیکشن مضبوط کریں۔ پہلے پہلے اس سفر پہ چلنے والا انسان اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، پھر ہمزاد جن سے باتیں کرتا ہے، پھر ہمزاد فرشتہ سے باتیں کرتا ہے، پھر اپنی روح سے باتیں کرتا ہے، پھر اللہ سے بات کرتا ہے، اور اللہ سے کنیکشن تھرو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے اور انسان کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہمزاد جن ساتھی ہے، جو انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور مرنے دم تک ساتھ رہتا ہے۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی دیوار ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب انسان اس مسئلے کو سمجھ لیتا ہے، اس ہمزاد کو پہچان لیتا ہے، اس ہمزاد سے پھلانگ کر اللہ کو پا لیتا ہے، اللہ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ سے بات کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر یہ سسٹم لگا دیا ہے کہ وہ اللہ تک کس طرح پہنچ سکتا ہے۔ ہزاروں رستے ہیں، ہزاروں طریقے ہیں، عبادت کے ذریعے، اللہ کی یاد کے ذریعے، درود و سلام کے ذریعے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور اس ہمزاد کو اگر سمجھ لیا جائے، اسے پہچان لیا جائے، اس رستے پہ چل کر اللہ سے بات کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کہیں بھی، کسی موقع پر بھی، کسی سے بھی، کسی معاملے میں بھی ہار مان لیتا ہے تو سمجھو کہ ہمزاد جن ساتھی کی 50% موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ انسان ہار مانے، اس کی ضد ہے، یہ انسان کے اندر اکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، طیش میں آ جاتا ہے، ضد میں آ جاتا ہے، اور انسان کو ورغلاتا ہے کہ تو نے کبھی بھی ہار نہیں ماننی، تو نے گھٹنے نہیں ٹیکنے۔ بس جس نے گھٹنے ٹیک دیے، جو ہار مان گیا، سمجھو کہ وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ یہی راز ہے کہ جب انسان گر جاتا ہے، انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے، انسان سرنڈر کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اللہ کے حضور اپنا سر جھکا دیتا ہے، اپنا دماغ جھکا دیتا ہے، اپنا دل جھکا دیتا ہے، اپنی سوچ جھکا دیتا ہے، اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، پھر اللہ اس کی طرف بہت زیادہ توجہ فرماتے ہیں، رحمت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اچھا، بری بات کا جواب نہ دیں، زیادتی پہ آپ صبر کریں، گالی گلوچ کا جواب پھولوں کا گلدستہ دے کر دیں۔ اس طرح ہمزاد جن کی کمر میں موٹا لمبا سریا ٹھوک دیں، پھر یہ آپ کو کبھی بھول نہیں پائے گا۔ یہ یاد رکھے گا کہ یہ وہ انسان ہے جس نے میری کمر میں سریا ٹھوک دیا تھا، اور ہمزاد اس بندے سے ڈرتا رہتا ہے، ہمیشہ آپ کو یاد رکھے گا، پکی ٹکر کا انسان تصور کرے گا۔ اچھا، صبر سے، خاموشی سے،
پانی سے، مٹی سے، حسن اخلاق سے، سچائی سے، پاک محبت پیار سے اور عشق سے اس کی موت واقع ہوتی ہے ہمزاد کی۔ یعنی جہاں انسان صبر کرتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے، مکاری اور ہے، خاموشی اور ہے۔ ایک ہوتی ہے خاموشی کہ مکاری کے ساتھ وہ مکار اندر بیٹھا ہوتا ہے، انسان خاموشی اختیار کرتا ہے، یا انسان قطع تعلق کر لیتا ہے، رابطہ توڑ دیتا ہے، اس وقت اس کے اندر مکاری ہوتی ہے، یہ ہمزاد جن اس کے اندر چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے۔ خاموشی میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو عام خاموشی ہے، عام صبر ہے، ان چیزوں سے، حسن اخلاق سے اور پاک صاف محبت سے اور عشق سے ہمزاد جن کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ اس انسان سے ڈرنے لگتا ہے جو انسان ان رازوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ اس انسان سے بے حد ڈرتا ہے جو انسان اس کو پہچان لیتا ہے۔ ہمزاد جن اپنی آئی ڈی ہمیشہ چھپاتا ہے، کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ اس انسان کے پاؤں میں آ بیٹھتا ہے اور پاؤں چاٹتا ہے اور غلام بن کر اس انسان سے ڈرتا کانپتا رہتا ہے۔ اور اس کے برعکس بے صبری، تیزی، جلد بازی، اونچا اونچا بولنا، گالیاں دینا، نیچا دکھانا، نفرت کرنا، حسد، جلس، جلن، بغض، کینہ، بخل، کنجوسی سے ہمزاد جن ساتھی کو تقویت اور طاقت ملتی ہے۔ ہمزاد اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور آخر کار موت القریب یہ انسان کے سامنے بہت موٹا، تازہ، پلا ہوا ظاہر ہو جاتا ہے۔